conversations with Iran in the last few days? I have had, and I am planning on it, yeah. We have a lot of very big, very powerful ships sailing to Iran right now, and it would be great if we didn't have to use them. صدر نے ایران کے ساتھ بات چیت کے ارادے ظاہر کر دیے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب امریکی بحری بیڑا روانہ کر دیا لیکن استعمال نہ کرنا بہتر ہوگا. امید ہے کہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی ضرورت نہ پڑے. ٹرمپ نے برطانیہ کے لیے چین کے ساتھ کاروبار کرنا بہت خطرناک قرار دے دیا. امریکہ کا ایران کے خلاف تمام آپشن استعمال کرنے کا اعلان. امریکی وزیر دفاع نے ایران کو ایٹمی ہتھیاروں کی جانب سے بڑھنے سے سختی سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے پاس معاہدہ کرنے کا موقع تھا. ایران کو اپنی جوہری صلاحیت میں اضافہ کرنا چاہیے تھا. محکمہ دفاع ایران کے معاملے پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی توقعات کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار ہے. ایرانی فوج میں 1000 نئے جنگی ڈرونز شامل کر لیے گئے. فوج کے 4 مختلف یونٹس میں آپریشنل صلاحیت میں اضافہ کریں گے. سمندری اور فضائی حدود میں اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ایران کا امریکی حملے کے جواب میں تل ابیب کو ہدف بنانے کا اعلان. یورپی یونین کا ایرانی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا فیصلہ. وزیر خارجہ عباس عراقچی سمیت 15 ایرانی شخصیات اور 6 اداروں پر نئی مالی پابندیاں لگانے کا اعلان. یورپی یونین کا فیصلہ دشمنی اور بغض پر مبنی ہے. ایرانی فوج کا رد عمل اقدام پبلسٹی سٹنٹ قرار دے دیا. وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ. خطے میں امن کے لیے پائیدار مذاکرات کی ضرورت پر زور. دونوں رہنماؤں کا اہم امور پر مشاورت جاری رکھنے کا عزم. کلچر سے واقف ہیں, ہم ایک دوسرے کی طرح کے ہیں اور ہم ایک ہیں. پاکستان اور بنگلہ دیش میں 14 سال کے بعد فضائی روابط بحال. ڈھاکہ سے بیمان ایئر لائن کی پہلی پرواز کراچی پہنچ گئی. جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر واٹر سلیوٹ پیش کیا گیا. گورنر سندھ نے مسافروں کا خیر مقدم کیا. وزیر اعظم آج ملک کے بڑے ایکسپورٹرز اور کاروباری شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے. معیشت کی صورتحال اور حکومتی اقدامات پر گفتگو ہوگی. نمایاں کردار ادا کرنے والے ایکسپورٹرز کو ایوارڈز فراہم کیے جائیں گے. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی نجکاری. حکومت اور عارف حبیب کنسورشیم میں ٹرانزیکشن دستاویزات پر دستخط کی تقریب. وزیر اعظم شہباز شریف, نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سمیت اعلیٰ حکام کی شرکت. عارف حبیب نے خود کو وطن کا سپاہی قرار دیا. مجھے کامل یقین ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ عارف حبیب صاحب اور ان کی پوری ٹیم نہ صرف پی آئی اے کو دوبارہ اوج ثریا پر اسی مقام پر لے جائے گی جو کہ پی آئی اے کا مقام تھا. وزیر اعظم نے پی آئی اے کی نجکاری کا معاہدہ تاریخی قرار دے دیا. 60 کی دہائی میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن اپنے عروج پر تھی. دنیا بھر میں لوگ اس میں سفر کرنا اعزاز سمجھتے تھے. امید ہے کہ عارف حبیب کی قیادت میں ایئر لائن اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرے گی. شہباز شریف کا تقریب سے خطاب. فیلڈ مارشل کے قومی مفاد میں کمٹمنٹ بے مثال قرار دے دی. لاہور آپ کا, ڈی سی لاہور آپ کا, اسسٹنٹ کمشنر آپ کا, واسا کا, ایل ڈی اے کا اتنا ہی قصور ہے جتنا کسی اور کا قصور. یہ باقی سب باتیں بے معنی ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ اس سائٹ کو سیکیور نہیں کیا گیا لوگوں کے لیے, اور کام ہو رہا ہو تو سمجھ آتی ہے کہ کام ہو رہا ہے. بھائی کام بند کر کے جا چکے ہیں اور اس کو لوگوں کے مرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا ہوا. سانحہ داتا دربار میں ماں بیٹی کی موت قتل قرار. انتظامیہ کی غفلت ثابت. مین ہول کا ڈھکن نہیں تھا. کسی کو پرواہ نہیں تھی. نااہلی چھپانے کے لیے فیک نیوز کی کہانیاں گھڑی جاتی رہیں. خاتون نالے میں 3 کلومیٹر دور چلی گئی. انتظامیہ کہتی رہی کوئی گرا ہی نہیں. سانحہ بھاٹی پر بریفنگ کے دوران وزیر اعلیٰ مریم نواز کا اظہار برہمی. کمشنر لاہور, ڈیپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر, ڈی جی ایل ڈی اے اور ایم ڈی واسا برابر کے ذمہ دار قرار. متاثرہ فیملی کو ٹھیکیدار سے 1 کروڑ روپے دلوانے کا حکم. پولیس نے مقدمے میں نامزد پروجیکٹ مینیجر, سیفٹی انچارج اور سائٹ انچارج کو گرفتار کر لیا.
दाता दरबार के करीब सीवरेज होल में गिरने वाली मां बेटी की लाशें पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले। वाकया गुज़श्ता रात पेश आया। खातून की लाश चंद घंटे के बाद 3 किलोमीटर दूर से मिली। 10 माह की रिदा की लाश वाक़े के 17 घंटे बाद 5 किलोमीटर दूर से बरामद की गई। शोरकोट का रिहायशी बदकिस्मत खानदान सैर के लिए लाहौर आया था। दाता दरबार पर हाजिरी से वापसी पर इंतजामिया की गफलत का शिकार हुआ। कमेटी ने फैसला किया है कि मौजूद चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को अभी लेटर लिखा जा रहा है। मेरे ख्याल जब तक हम बात करें लेटर लिख दिया गया होगा और उसमें अदालती इंक्वायरी के लिए हाई कोर्ट के किसी हाजिर जज को हम चीफ जस्टिस साहब को रिक्वेस्ट करेंगे कि हाजिर जज को आप मुकर्रर करें ताकि वो तमाम इन सारी चीज़ों का अपने तर्ज पे भी कानूनी तौर पर भी उसका जायजा लें और फिर उस पर वो फैसला करें। सिंध हुकूमत का गोल प्लाजा की तहकीकात के लिए जुडिशियल कमीशन बनाने का ऐलान। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया। हाई कोर्ट का जज मुकर्रर करने की इस्तदा। अदालती तहकीकात का फैसला सियासी दबाव पर नहीं किया। बाज़ जमातें सानह गुल प्लाजा को सियासत ज़दा कर रही हैं। गुल प्लाजा में आग बुझाने का मतलूबा निज़ाम मौजूद नहीं था। फायर ब्रिगेड के अमले की तरबियत और आलात भी उस नौयत की आग बुझाने के लिए नाकाफी थे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का एतराफ़। सानिया गुल प्लाजा पर सिंध काबीना की सब कमेटी की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पर सख्त एक्शन। सिविल डिफेंस की गफलत साबित होने पर डायरेक्टर और एडिशनल कंट्रोलर सिविल डिफेंस मुअत्तल। महकमाना कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन फायर ब्रिगेड को बर वक्त पानी की फराहमी में नाकाम रहने पर चीफ इंजीनियर और इंचार्ज हाइड्रेंट्स भी मुअत्तल। KMC फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1112 के पास नाकाफी आलात और तरबियत का इंकशाफ। सीनियर डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज KMC को भी मुअत्तल कर दिया गया। गुल प्लाजा इंतजामिया के किरदार की पुलिस तफ्तीश का हुक्म। काबीना ने लीज तौसी के ऑडिट की हिदायत कर दी। MQM गुल प्लाजा पर विफाकी और आला सतह की तहकीकाती कमीशन की तश्कील के मुतालबे पर कायम। तर्जुमान MQM के मुताबिक सिंध हुकूमत की रिपोर्ट और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को इरसाल किए गए खत का जायजा ले रहे हैं। आईनी और कानूनी माहिरीन से मुशावरत के बाद मुआक़िब देंगे। पाकिस्तान का CPAC को अफगानिस्तान तक फैलाने का फैसला। सेनेट की खारजा अमूर कमेटी इजलास में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर बहस। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात आर्जी तौर पर कशीदा हैं। चीन दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी पर पाकिस्तान और चीन का मौक़िफ़ यकसां है। भारत की वजह से इलाक़ाई ताउन के फ्रेमवर्क चल नहीं रहे। सार्क का फोरम गैर फ़ाल होकर रह गया। दफ्तर खारजा के हुक्काम की ब्रीफिंग। पाकिस्तान में खित्ते में क़याम अमन के लिए कोशां हैं। गजा अमन के लिए काविशें की जा रही हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी की न्यूज़ ब्रीफिंग। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अफगान तालिबान से दरअंदाजी और दहशतगर्दी रोकने के मुसद्दिक़ा सबूत देने का मुतालबा। खोस में मदरसे के मुख्तमिन की इश्तियाल अंगेज़ तकरीर की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन के सफीर की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का वादा। वफाकी हुकूमत ने बानी PTI के पेम्स अस्पताल में आंखों के इलाज की तस्दीक कर दी। अडयाला जेल में डॉक्टर्स की सिफारिश पर उन्हें पेम्स लाया गया। रजामंदी के बाद 20 मिनट में कार्रवाई मुकम्मल हुई और उन्हें वापस अडयाला जेल भेज दिया गया। अताउल्लाह दारर ने बानी की सेहत से मुतालिक तमाम अफवाहें मुस्तरद करते हुए मुकम्मल सेहतमंद करार दे दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील ने बानी PTI को अस्पताल ले जाने को नॉन इशू करार दिया। बैरिस्टर अकील मलिक के मुताबिक जो भी इलाज हुआ वो बानी PTI की इजाज़त से हुआ। जेल के अंदर बानी PTI की मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज होता रहा है। रावलपिंडी की अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात की किसी को इजाजत नहीं मिली। पार्टी रहनुमाओं का तवील धरना। कारकुन सुहेल आफरीदी के साथ सेल्फीज बनवाते रहे। पाक बहरिया ने बैनुल-अक़वामी पानियों में गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम करने वाली कसीरुल मुल्की फोर्स की कमान संभाल ली। बहरीन में होने वाले तकरीब में कमांड ऑफ कंबाइंड टास्क फोर्स 150 की कमान सऊदी अरब ने पाकिस्तान के हवाले की।
صدر آصف علی زرداری متحدہ عرب امارات کا 4 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے. صدر مملکت نے UAE کی قیادت کے ساتھ ملاقاتوں میں 2 طرفہ تعلقات مزید مستحکم بنانے پر تبادلہ خیال کیا. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بلوچ عوام اور پاکستان کو لازم و ملزوم قرار دے دیا. بلوچستان میں آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی. سرفراز بگٹی کا اعلان. عوامی اجتماع سے خطاب میں نئے انتظامی یونٹس اور ڈویژنز بنانے کی ضرورت پر زور. ریاست کی رٹ ہر صورت یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ. رکھنی میں 50 بیڈز پر مشتمل اسپتال، سپورٹس کمپلیکس بنانے اور ڈیم کی مرمت کا اعلان. نوجوانوں کو گمراہ کیے جانے کا شکوہ. بنوں کے تھانہ ڈومیل کی حدود میں آپریشن. کمانڈر زیوران عرف لبدری سمیت 5 دہشت گرد ہلاک، 7 زخمی. ہلاک ہونے والے دہشت گرد کمانڈر پولیس، CTD اور فورسز پر حملوں میں مطلوب تھا. کراچی کے علاقے کے ماڑی میں تیز رفتار گاڑی کی موٹر سائیکل کو ٹکر. میاں بیوی اور بچہ جاں بحق. حادثے کے بعد گاڑی سوار موقع سے فرار. کراچی میں ISI پل کے قریب واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکل کو روند ڈالا. پولیس اہلکار ساتھی سمیت جاں بحق. مرنے والے دونوں افراد لیاری کے رہائشی تھے. پولیس نے ڈرائیور گرفتار کر لیا. رحیم یار خان کے کچے میں گرینڈ آپریشن. 14 روز میں انتہائی مطلوب 12 ڈاکوؤں سمیت 140 نے سرنڈر کیا. کچے کے سب سے خطرناک ڈاکو کو محفوظ ٹھکانوں پر قبضہ کر کے قومی پرچم لہرایا. دریائی جزیرے میں داخل ہو کر اندھڑ گینگ کا قلعہ نما ٹھکانہ اور زیر زمین بنکر مسمار کیے گئے. مقابلے میں 4 ڈاکو مارے گئے. کراچی کے علاقے جیکسن مارکیٹ میں ایئر کنڈیشنر شاپ میں آگ لگنے سے کئی کمپریسرز پھٹ گئے. فائر بریگیڈ کی 3 گاڑیوں نے فوری پہنچ کر آگ پر قابو پایا. کراچی کے کریم آباد انڈر پاس کو مکمل کرنے کی ایک اور ڈیڈ لائن آ گئی. وزیر اعلیٰ سندھ کا منصوبہ مارچ تک مکمل کرنے کا حکم. وزیر اعلیٰ کو منصوبے کا دورہ کرنے والی ٹیم کی بریفنگ. کے الیکٹرک کی یوٹیلیٹیز کی منتقلی میں تاخیر اب تک منصوبہ مکمل نہ ہونے کی وجہ قرار. بھارت کی عالمی ثالثی عدالت سے بھاگنے کی کوششیں بے سود. عدالت نے بھارت کو دریاؤں پر پروجیکٹ کی تفصیلات فراہم کرنے کا پابند کر دیا. 2 فروری کو ہیگ میں اہم سماعت کا اعلان. ایران پر امریکی حملے کا خطرہ. خام تیل کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا. امریکہ کا ایران کے بوشہر ایٹمی پلانٹ پر حملے کا خطرہ. روس نے چرنوبیل جوہری پلانٹ جیسی تباہی کا انتباہ جاری کر دیا. ضرورت پڑنے پر اپنا عملہ واپس بلانے کا فیصلہ. سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان السعود کی امریکی وزیر خارجہ، وزیر دفاع اور نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف سے ملاقات. دونوں ممالک کے درمیان تعاون بڑھانے پر اتفاق. خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے کے اقدامات پر تبادلہ خیال. غزہ کا انتظام فلسطینی ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے حوالے کرنے کی تیاری مکمل. حماس ترجمان حازم قاسم کے مطابق غزہ میں تمام شعبوں کا انتظام ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے حوالے کرنے کی نگرانی کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی. امریکہ میں امیگریشن فورس کی ایک اور ظالمانہ کارروائی کا انکشاف. باپ کے ساتھ 5 سالہ بچے کو حراست میں لے کر حراستی مرکز منتقل کر دیا. رہائی کے لیے شدید احتجاج. کانگریس رکن کی بچے سے ملاقات. فوری رہائی کا مطالبہ. نیپا وائرس کے پھیلاؤ کے باعث دنیا بھر کے ممالک ہائی الرٹ. انڈونیشیا، تھائی لینڈ اور نیپال نے بھارت سے آنے والے مسافروں کی ایئرپورٹ اسکریننگ. تائیوان میں انتظامیہ الرٹ. انڈونیشیا کے سیاحتی جزیرے بالی میں تھرمل سکینرز نصب کر دیے گئے. بھارت میں جان لیوا وائرس کے پھیلاؤ کے بعد پاکستان میں سخت حفاظتی انتظامات. تمام انٹری پوائنٹس پر انتظامیہ ہائی الرٹ. ایئرپورٹس، بندرگاہوں اور زمینی سرحدوں پر ہر مسافر کی 100% اسکریننگ لازمی قرار. آسٹریلیا کے خلاف T20 سیریز میں شاہینوں کا فاتحانہ آغاز. پہلے میچ میں مہمان ٹیم کو 22 رن سے شکست. پاکستان 7 سال کے بعد آسٹریلیا کے خلاف T20 میچ جیتنے میں کامیاب. سائم ایوب کے 22 گیندوں پر 40 اور سلمان علی آغا کے 27 گیندوں پر 39 رنز. پاکستان کے 169 رنز ہدف کے تعاقب میں آسٹریلیا کی ٹیم 146 رنز پر ڈھیر.
Yeah, it was a great game. I think we started well while batting. Couldn't finish the way we wanted, but it was challenging. After the 10 overs, the ball was not coming, so it was challenging. सलमान अली आगा ने जी टीम वर्क का नतीजा करार दे दी। बैटिंग में अच्छा आगाज किया लेकिन इस तरह इख्तिताम ना कर सके। बॉलर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। कप्तान आइंदा अच्छी परफॉर्मेंस के लिए पुरअज़्म। अल्हम्दुलिल्लाह ऑनर फील कर रहा हूँ और ये अभी मुझे रिसेंटली पता लगा अभी कि मेरा 100 मैच है इन माय होम टाउन इन पाकिस्तान, तो बिग अचीवमेंट। लाहौर से 2007 में बॉल बॉय का सफर शुरू करने वाले बाबर आजम ने होम ग्राउंड पर 100 मैचेस मुकम्मल कर लिए। कहते हैं सिर्फ लाहौर नहीं, पाकिस्तान के हर स्टेडियम से प्यार मिला, अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप में बांग्लादेशी टीम का जाती खर्चे पर सफर का इंकशाफ। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से गैर मुनसिफाना रवैये का शिकवा कर दिया। बीसीबी अहदेदार हबीब अल बश्र के मुताबिक आईसीसी को सफरी बोझ की वजह से मैचेस मुंतकिल करने का कहा, मगर दरख्वास्त पर कोई सुनवाई नहीं हुई।